یہ دونوں ان کے درمیان معاملات یہ تھے، قبیلہ نذیر کا شخص اگر قتل کیا جاتا تو پھر وہ 70 وسق کھجور دیتے تھے، جس کو ہم دیت کہتے ہیں۔ استاد محترم نے اس واقعے کو بیان کیا تھا۔ اور قبیلہ قریظہ کا اگر کوئی شخص بنی نذیر والے اگر مار دیتے تو پھر دیت میں ڈبل دی جاتی، 140 وسق کھجور دی جاتی۔ اب یہ فیصلہ تھا، اب لہذا جب یہ قتل ہوا ان کے قبیلے میں، فیصلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ جان کے حساب سے دونوں برابر ہیں، یا پھر قبیلہ بنی نذیر کا شخص ہو، بنی قریظہ کا شخص ہو، انسان کے ناطے سے دونوں برابر ہیں، دونوں کی دیت برابر ہونی چاہیے۔ قبیلہ نذیر کا شخص مارا جائے تو یہ بھی 70 وسق ہی دے، اگر قریظہ کا مارا جائے تو وہ بھی 70 وسق دے۔ ان لوگوں نے انکار کیا، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تو بہت عرصے سے ہمارے میں یہ فیصلہ چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ایسے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام ایسے ناانصافی پر مبنی فیصلے کو نہیں مانتا، لہذا یہ تمہارا رواج یہ غلط ہے، میں نے جو فیصلہ کیا اسلام کے حساب سے یہی ہے۔ اللہ کے نبی مساوات کا درس دینے کے لیے آئے تھے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، فرمایا کہ دونوں کی دیت برابر ہونی چاہیے۔ اب سوچئے کہ ایک مسلمان ہو کر وہ غیر مسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جائے تو اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تم نے ظلم کر لیا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ورلڈ لیول پر اگر ہوتا ہے تو ہمارا ورلڈ لیول پر فیصلہ کوئی مسلمان نہیں کرتا، یہ یہود و نصارہ ہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے فیصلے یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ کشمیر میں ظلم ہو اسے نظر نہیں آتا، فلسطین میں ظلم ہو اسے نظر نہیں آتا، افغانستان میں اس کے حساب سے اگر کوئی شخص موجود ہے جو مطلوبہ ہے، وہ اگر اس کے حوالے نہ کیا جائے تو تمام لوگوں کو مار دیتا ہے، حملہ کر کے لاکھوں لوگوں کو، مسلمانوں کو مار دیا، یہ اس کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، اس کے نزدیک یہ ٹھیک ہے۔ یہ فیصلے مسلمان خود نہیں کر پاتے، ہمارے فیصلے یہود و نصارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کمزور ہو گیا۔ جب تک نبی کی اطاعت میں مسلمان حاکم لگے تھے، مسلمان اپنے فیصلے خود کیا کرتے تھے۔ نبی کی اطاعت چھوڑ دی، نبی کی تعلیم چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے فیصلے یہود و نصارہ کرنے لگے۔ اور یہود و نصارہ یہ کیسے آپ کی حمایت کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ اگر مسلمانوں کی مدد بھی کرتا ہے تو جن مسلمانوں نے ان کے بینکوں میں پیسے جمع کرائے ہیں وہ وہی سود کی رقم مسلمان لیتے نہیں، عرب والے اسی سے مسلمانوں کی مدد بھی کر دیتے ہیں اور احسان بھی مسلمانوں پر جتا دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال یہ ہو گیا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کے اطاعت پر عمل کریں، نبی کے فیصلے کو مانیں، نبی کی تعلیم کو مانیں، تب یہ مسلمان پھر سے سرخرو ہو سکتا ہے۔ ورنہ نبی کے دامن کو چھوڑ کر یہ مسلمان جس طریقے سے ذلیل اور رسوا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے، اپنی دینی محفل میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے، ٹائم نکالنے چاہیے ایسے وقت میں جہاں پر آپ کی مصروفیت کا وقت ہے، آپ سن رہے ہیں تو اس میں اب آپ کو وقت نکالنا ہے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالنا ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالنا ہے نبی کی محبت کی محفل میں شامل ہو کر نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے، نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے وقت نکالنا۔ ورنہ یاد رکھیے، میں نے پہلے وہی واقعہ اسی نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ دنیا میں لگ گئے تو پھر خسارے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ دنیا ایک فریب ہے، یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر دولت اس دنیا کے اندر دے دی ہے جس سے انسان کی چاہت اس کی طرف جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ لوگ سوا محبت بھی ہے، اس کے بعد کون سی محبت تجھے نجات دلائے گی؟ اسی محبت کو تو تھام لے۔ نبی کی محبت ہمیں نجات دلائے گی، نبی کی محبت ہمیں نجات دلائے گی، نبی کی اطاعت ہمیں نجات دلائے گی، نبی کی سنت پر عمل ہمیں نجات دلائے گی۔
ہمیں اس طرف ہی توجہ دینی ہے. اب آئیے دوسرے جملے پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اور اگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر وہ فیصلہ کو اس یہودی عالم کے پاس لے کر گئے, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, یہ غلط کیا, اپنی جانوں پر جو ظلم کر ہی دیا تھا, تو اے حبیب آپ کے پاس آ جاتے, آپ کے پاس آ جاتے, فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت طلب کرتے, واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیتے, تو لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اللہ کو ضرور بہت زیادہ توبہ کرنے والا, بے حد رحم فرمانے والا پاتے. یعنی اگر ایسا ہو جائے, جانوں پر ظلم ہو جائے, تو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اس کے بعد اللہ کے نبی اس کی سفارش فرما دے, اللہ کے نبی اس کی سفارش فرما دے, تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے. اب شان نزول کی طرف میں آپ کے لے کے چلتا ہوں. جب یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی, یہی آیت مبارکہ جب نازل ہوتی ہے, اس کے بعد ایک عربی ایک روایت میں دے کہ عتبہ اس مقام پر بیٹھے تھے, عتبہ اس مقام پر بیٹھے تھے, ایک عربی